بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستوں۔ اور جو اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے اسے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اور اس کا پیشرو پہلے کا دین حق پر تھے، اور عربی کا اللہ، سریانی کا اللہ، اور عبرانی کا ال، اور ایران کا اسور ایک ہی مقدس ہستی کے نام ہے، کیونکہ دارا کہتا ہے وہی یکتا ہے اور کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اور خیر بے سر اکیلے اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ساتھ ہی توحید خالص پر ایمان کے ساتھ ساتھ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور سیدھے راستے پر ابھرتا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی تعلیم ظاہر کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ عقیدوں کی یہ تفصیل مجوسی مذہب کے بالکل خلاف ہے، اور اسی لیے دارا مجوسیوں پر کامیابی حاصل کرنے کا اصبر کی مہربانی قرار دیتا ہے۔ رہی یہ بات خورس اور دارا وقت کے کس مذہب کی پیروی کرنے والے تھے، تو اس کا جواب تھوڑی سی تمدید کے بعد آسانی سے دیا جا سکتا ہے۔ ایران کے پرانے مذہب کی پیروی کرنے والے موگیس مجوس کہتے جاتے تھے، لیکن 550 اور 583 عیسوی کے درمیان اتر پچھمی ایران یعنی قفقاز اور آذربائیجان کے اس کے قریب جو ارسوادی کے نام سے مشہور ہے، ایک ملہم اللہ ہستی ظاہر ہوئی۔ یہ ابراہیم شخصیت تھی۔ انہوں نے ایران کے مجوسیوں دین الہی کا اعلان کیا، اور رشد و ہدایت کی دعوت و تبلیغ کا فرض انجام دیا۔ اگرچہ زرتشت سے جڑی ہوئی الہامی کتابیں اوسط بھی قرآن پاک سے پہلے الہامی کتابوں کی طرح گھٹ بڑھ کا شکار ہو چکی ہے، پھر بھی اس سے ایسی جملے ہیں جن کا مطلب سچی الہامی کتابوں سے مشتق پایا جاتا ہے، یعنی شیطانی واسطوں سے پناہ اور اللہ رحمان و رحیم کی مدد و ثنا۔ آج عربوں اور یورپ کے تحقیق کرنے والے تاریخ کے محاوروں کی بغیر کسی جھجک کے دلیلوں اور نشانیوں کی روشنی میں ہی حقیقت کا اعلان کرتے ہیں کہ زرتشت کا مذہب ایران کے پرانے مذہب جدہ دین حق تھا، جس میں ظاہر پرستی، اصنام پرستی، آتش پرستی سب مان کی گئی تھی۔ ایک اللہ کی پرستش کے سوا کسی کی پرستش جائز نہ تھی۔ ذوالقرنین کی شخصیت کے بارے میں اگرچہ دو اہم بحثیں، یعنی ذوالقرنین سے متعلق تورات کی پیشن گوئیاں اور تاریخی گواہیوں کے بعد، ابھی ایک سب سے اہم مسئلہ یہ باقی ہے کہ کیا وہ شخصیت جس کے لیے تورات اور تاریخ سے روایتوں و گواہیوں پیش کی گئی ہیں، حقیقت میں قرآن میں ذکر کیے گئے ذوالقرنین ہی کی
شخصیت ہے۔